السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو اہم ترین ڈیولپمنٹس جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک سب سے اہم ترین چیز کہ کل کی ڈیٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملا ہے، اور وہ ریلیف کتنا اتھینٹک ہے اور کتنی اس کی مضبوطی رہے گی اور کب تک ریلیف ہے اور آگے کیا ہوگا۔ دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے شیر افضل مروت صاحب نے ملاقات ہنگامی طور پہ کی ہے، اور اس ہنگامی ملاقات میں انہوں نے دو فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور بگنگ ڈیوائسز کا ذکر کیا ہے۔ ان کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کیا ہیں اور وہ دو فرشتے کون سے ہیں۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں جن کے اوپر آج کے اس ویلاگ میں بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا ہے، اور وہ کس قسم کا ریلیف ہے اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو نیب احتساب عدالت، اس میں نیب کی ٹیم جاتی ہے اور نیب کی ٹیم احتساب عدالت سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری تو ہم نے ڈال دی ہے، مگر ان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کی استدعا کرتی ہے۔ تو جو نیب احتساب عدالت ہے اس نے بھی اس استدعا کی درخواست کو مسترد کر دیا کہ آپ کو بالکل جسمانی ریمانڈ نہیں مل سکتا۔ اب بات کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز، دو رکنی بینچ انٹرا کورٹ اپیل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے جو دائر کر رکھی تھی انٹرا کورٹ اپیل سائفر کیس کے حوالے سے، جو سائفر کیس کا ٹرائل جیلی عدالت میں لگا ہوا تھا، یعنی کہ عدالت کو جو جیل بنا کے لگایا گیا تھا اس کے اندر انٹرا کورٹ اپیل تھی کہ اس کو یہاں سے ختم کیا جائے، روکا جائے، یہ کیوں جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو دونوں ججز نے کل اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کرتے ہوئے، یعنی کہ سٹے دیتے ہوئے کام کو روک دیا ہے، سماعت کو روک دیا ہے۔ اور اس کی تفصیل کے اندر میں جاتا ہوں کہ تفصیل میں اصل میں ہوا کیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس میاں گل اورنگزیب جو ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں ایسے کیا غیر معمولی حالات تھے کہ یہ ٹرائل اس طرح چلایا جا رہا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ دراصل ہوا کیا اور کیوں ہوا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں تمام متعلقہ اداروں سے ریکارڈ لے کر عدالت کے سامنے رکھ دوں گا، جس پر جسٹس میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ بادی نظر میں تینوں نوٹیفیکیشنز ہائی کورٹ کے متعلقہ رولز کے مطابق نہیں ہیں۔ عدالت اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ کب، کن حالات میں، کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوا کہ جیل ٹرائل ہوگا۔ بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے مزید پوچھا کہ وفاقی کابینہ نے 2 دن پہلے جیل ٹرائل کی منظوری دی ہے، یہ کیا نیا سین ہے؟ کیا وجوہات تھیں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں دی گئی؟ اب اتنا لمبا ٹرائل چلانے کے بعد منظوری دی جا رہی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اور وفاقی وزارت قانون کی جانب سے۔ وفاقی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری کس حساب میں دی ہے، یہ بھی عدالت میں بات ہوئی ریمارکس کے دوران۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے تمام نوٹس، کیونکہ حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل صاحب تھے اور تحریک انصاف کی جانب سے ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد، اپنے ریمارکس دینے کے بعد، اس جو سائفر کیس ہے اس کی سماعت کو، جیل ٹرائل جو ہو رہا تھا اس کو روک دیا، حکم امتناعی جاری کر دیا، اور یہ 16 نومبر تک غالباً روکا گیا ہے۔ اب 16 نومبر کل ہے اور
کل کے بعد اس کے اوپر اگر اٹارنی جنرل صاحب ڈیٹیلز اداروں سے، متعلقہ اداروں سے، وفاقی حکومت سے، کیبنٹ سے تمام چیزیں لے کر پہنچتے ہیں عدالت میں، تو پھر اس کا آگے کیا لائحہ عمل ہوگا؟ کیا جو انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سرعام کی جا رہی ہے، عدالت میں ایک شخص کا ٹرائل کرتے ہوئے، جیل کے اندر عدالت لگائی گئی ہے، تو کیا یہ رک جائے گا؟ کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یا جیسے سلسلہ چل رہا تھا اور یہ وقتی ریلیف دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ ذرا سی سرد ہوائیں عمران خان صاحب کو پہنچیں، ذرا سی سردی جو ہے پاکستان میں انٹر ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے، تو پاکستان کے سیاسی ماحول میں بھی تھوڑی سی ٹھنڈی ہوائیں پہنچائی جائیں، اور ایک جو بڑی مقبول پارٹی ہے جو جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے، ان کو بھی تھوڑا سا یہ لگے کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں اس طرح کی سختی نہیں ہے، یا اس طرح کا نہیں ہے کہ بالکل ہی یک طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں، یک طرفہ درخواستوں کو روکے رکھا ہوا ہے عدالتوں کی جانب سے، یا تو یہ سینس کلیئر کرنے کے لیے یہ فیصلہ آیا ہے یا واقع ہی عدالتوں کے اندر اب بھی کچھ ایسے ججز موجود ہیں جو اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں اور مضبوط ترین فیصلے دے رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ قانون کی بالادستی کیا ہے، آئین کی بالادستی کیا ہے۔ اب دوسری جانب آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ نگران وزارت قانون نے جیسے یہ فیصلہ آتا ہے حکم امتناعی کا، تو اس سے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، یہ حالانکہ نگران وزارت قانون ہے، وہ کرتا ہے کہ نیب کورٹ جیل کے اندر اس وقت عمران خان صاحب کا ٹرائل کر سکتی ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف عدالت روکنا چاہتی ہے کہ یہ جو مزاح چل رہا ہے، یہ جو غیر آئینی مزاح اور غیر قانونی مزاح چلایا جا رہا ہے اور دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے، اس کے اوپر سٹے دیتی ہے، اور دوسری جانب وزارت قانون جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نیب کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں عدالت لگائیں، اپنی جیل کے اندر ٹرائل شروع کریں، اپنی کارروائی شروع کریں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے حالانکہ سائفر کیس میں روک دیا ہے، اس سے یہ انڈیا دے دیا ہے کہ عدالت کا اپنا ایک آزادانہ ماحول ہوتا ہے، عدالت جیلوں میں نہیں لگتی بلکہ مجرم عدالتوں میں آتے ہیں، جیلیں مجرموں کے پاس نہیں جاتی ہیں یا ملزموں کے پاس نہیں جاتی ہیں، کیا کہتے ہیں عدالتیں۔ تو یہ ایک نیا سینس ہے جس کو عدالت روک رہی ہے، لیکن جو قانون ہے، جو اعلیٰ حکام ہے، جو کیا کہتے ہیں بڑے ادارے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہی پروسیڈنگ چلتی رہے، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ساری چیز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نظام عدل، نظام ریاست، نظام قانون، نظام وقت اور نظام حکمران، نظام تمام کے تمام طاقتور کے نظام جتنے بے نقاب ہو رہے ہیں، اور یہ خود ان اپنی حرکتوں سے قوم کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، خاص کر کے وقت حکومت یعنی کہ حکومت وقت یہ خود ایکسپوز کر رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں، صرف اپنی نیت شو کرا رہے ہیں کہ یہ کس نیت اور کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ آگے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا اگر رد عمل میں آپ کو بتاؤں تو عمران خان صاحب کو جب وکلاء نے بتایا کہ سائفر کیس کو روکنے کے اوپر سٹے جاری کر دیا گیا 2 ججز کی جانب سے، اور عمران خان صاحب نے دعا کی ہے ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں سچ اور حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہ بالکل زبردست ایکشن ہے، بالکل اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کیمرے کے اندر ہونا چاہیے، کھلی عدالت لگنی چاہیے، دنیا کو پتہ چلے، پاکستان کو پتہ چلے کہ اصل میں بات کر یہ کیا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب دوسری خبر کے اوپر آتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب نے ہنگامی ملاقات کی ہے عمران خان صاحب سے، کہتے ہیں جی 8 فروری کو وہ ہوگا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 8 فروری کو وہ ہوگا جو آج سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا، اتنے لوگ ووٹ ڈالیں گے، اتنے لوگ اپنے ووٹ کا حق ادا کریں گے کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جیل کے اندر ہی وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نکلیں گے، اپنی ورکر کنونشنز بھی کریں گے، اپنے حق کے لیے نکلیں گے، پارٹی الیکشن بھی لڑے گی، پارٹی تحریک انصاف ٹکٹیں بھی دے گی، پارٹی کی جو ورکر کنونشنز ہیں اور جتنی بھی جو بھی حکمت عملی جو پنجاب کے حوالے سے یا کے پی کے حوالے سے وہ تیار کر لی گئی ہے، اور ضرور 8 فروری
جو ہے اس کا علاج اب کسی کے پاس نہیں رہا. زبردستی کروڑوں لوگوں کے روکا نہیں جا سکتا ہے. اور دھاندلی کی جو حکمت عملی انہوں نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ دھاندلی کے حوالے سے ایک تو جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو ہم نے بتا دیا گیا کہ ایک تو اپنے ووٹ کی حفاظت کیسے کرنی ہے. جب تک اناؤنسمنٹ نہیں آتی رزلٹ کی تب تک ان ڈبوں سے نہیں کے پاس سے دور نہیں جانا ہے چاہے کسی بھی بڑی ایمرجنسی کا کوئی کام ہو جائے. اور دوسرا آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے جب تک اعلان باقاعدہ طور پر نہیں ہوتا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بھی عمران خان صاحب سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ان سے پہلے ایک دو ملاقاتوں میں نے عمران خان صاحب سے ایک سوال کے اوپر انہوں نے پوچھا کہ میں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے طاقتور کی جانب سے یا کوئی ڈیل یا کوئی اس طرح کا. تو انہوں نے کہا کہ نہ تو میرے سے کسی نے رجوع کیا ہے اور نہ کوئی آفر نہ کوئی ڈیل کی بات کی گئی ہے. اگر کوئی رجوع کرتا ہے آفر کے لیے یا بات کرنے کے لیے تو میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مائنس عمران خان اور مائنس عمران خان کے علاوہ جو ایک تو عمران خان اس کے اوپر آمادہ نہیں ہے اور دوسرا جو عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں قوم کھڑی ہے مائنس عمران خان صاحب کے اوپر آمادگی کا اظہار نہیں کرے گی قوم. تو مائنس کا جو فارمولہ ہے اس کو ذہن سے نکال کر جو بھی بات کرنی ہے کریں. تو ابھی تک کوئی اس طرح کی ڈیل کی جو خبریں تھیں وہ ساری رومرز تھے, افواہیں تھیں, سپیکولیشنز تھیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی عمران خان صاحب کو آفر نہیں ہوئی ہے. یہ بقول شیر افضل مروت صاحب نے جو ہنگامی ملاقات کی ہے اس کا میں احوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا, دو فرشتوں کا ذکر ہوا ہے. عمران خان صاحب کی دائیں جانب ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایک شیر افضل مروت صاحب کی بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے. تو سوال کے اوپر انہوں نے کہا کہ دو فرشتے جو بڑے اعلیٰ قسم کے خلائی مخلوق کے فرشتے ہیں وہ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, ہماری باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے جب ہم ملنے جاتے ہیں تو عمران خان صاحب اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ بگ کی ہوئی ہے, یہاں پہ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں, ہماری ریکارڈنگ ہو سکتی ہے, ہماری وائس سننے کی کوشش کی جائے گی, تو اس لیے آپ نے احتیاط برتنی ہے. اس کے علاوہ پانی کی بوتل بڑی جو ہے وہ خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے جو عمران خان صاحب کی پانی کی بوتل پئیں گے, جھوٹا پانی. تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں پانی کی بوتل میرے پاس تھی درمیان میں, خان صاحب سے جب میں کنورسیشن کر رہا تھا تو ان کو بوتل میں کھول کے دیتا تھا, وہ پیتے تھے اور 4-5 بار انہوں نے پانی پیا. جب عدالت ختم ہوئی تو عمران خان صاحب وہ جلدی میں چلے گئے اور وہ بوتل وہاں پر بھول گئے, تو میں نے وہ بوتل وہاں سے اٹھا لائی ہے. اب میں وہ اس بندے کو جو اچھا کمیٹڈ قسم کا ورکر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اس ورکر کو دوں گا اور آن ویڈیو دوں گا تاکہ دنیا دیکھے اور وہ قسمت والا کون ہے. ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پانی ہے وہ کون پیے گا. ایک چیز, دوسرا منرل واٹر کے اوپر بات کی کہ دیکھیں حالات تو بڑے بہتر ہیں پریس والوں نے کہ منرل واٹر دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ منرل واٹر دیا جا رہا ہے, کون سا آب زمزم دیا جا رہا ہے یا کون سا آب حیات دیا جا رہا ہے, وہ تو دینا بنتا ہے ان کا, وہ عدالت میں جب ہوتے ہیں تو وہ دیتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ اہم ترین سوال جس کے اوپر انہوں نے بڑا دھماکہ کیا وہ یہ کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو اجازت دیں, ٹکٹ دیں اور کہیں کہ آپ نے گوال منڈی سے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے, الیکشن اور جیتنا ہے, کنٹیسٹ کرنا ہے, تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے, اللہ کرے ایسا کوئی سین ہو اور عمران خان صاحب مجھے دیں تو میں بتاؤں گا کہ کوئی پٹھان آیا تھا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں خوشبو لگا کر اور پھر پروگرام واڑ کر چلا گیا. یہ تمام چیزیں افضل مروت صاحب نے پریس کے سامنے کہہ دی ہیں اور تمام حکمت عملی, تمام جو بھی آگے سیٹ اپ چل رہا ہے مستقبل کا پاکستان تحریک انصاف کا, پنجاب اور کے پی اور جنرل الیکشن کے حوالے سے, اس کے اوپر مزید آگے چیزیں وہ بتائیں گے جیسے جیسے عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوگی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.